آج پھر وہ ایسا ہی نظارہ دکھا رہا ہے دنیا کو، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی ڈاکٹر صاحب، اس بے نشان کی چہرہ نمائش جو ہے یہی تو ہے. باقی چیزیں بعد میں کریں گے، کوئی کیسا ہے، وہ کس کی موٹا ہے یا پتلا ہے، باقی باتیں. اصل بات دیکھو ہے کہ جو اس نے وہ قدرت دی ہے اس کو، وہ ایقان اور عرفان بخشا اس کو، وہ چیز ثابت کرتا ہے کہ بندہ کیا ہے. تو مجھے کوئی نہیں، میں تو ہر صبح شام ریڈی. یہ جماعت احمدیہ میں نے اکثر اپنے مضامین میں کہا ہے کہ دیکھو کسی انسان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آنسو کے متعلق فرمایا ہے کہ اے محمد ان سے پوچھ کہ ایک زمانہ میں نے تم سے گزارا ہے، تم مجھے صبح بھی دیکھا ہے، رات بھی دیکھا ہے، تم مجھے دیکھا نہیں کہ میں نہیں جھوٹ بولتا. میں بھی کہتا ہوں لوگوں کو، میں اس کیل میں 23 سال گزار چکا ہوں لوگوں، ربا میں رہا ہوں، اپنے گاؤں میں رہا ہوں، جائیں دیکھیں میں کیسے کیسے میری زندگی گزری. میں کسی نبی کا بیٹا نہیں ہوں کہ مجھے بچپن سے احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ خلیفہ یا میں مجدد بننے والا ہوں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں تو ایک ایسا غریب کسان کا بیٹا ہوں جس کو اس نے بھی چھپ چھپے دعائیں کی تھی، اپنی زندگی گزاری تھی، اور ایک اپنے چھوٹے بچے کو 6 مہینے کو چھوڑ کے چلا گیا. اور یہ بھی میں نے لکھا ہے اپنی آرٹیکلز، آپ کو بتاتا ہوں زبانی، کہ جب میرے والد صاحب کے وفات کا وقت آیا، 20 سے مرد پہ تھے، 49 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے. اس کی 2 بہنیں تھیں چھوٹی. جب میرے والد صاحب فوت ہونے لگی، میری ماں نے مجھے بتایا، اب تو وہ فوت ہو گئی 2004 میں، تو میری 2 پھوپھیاں آئی ہوئی تھی ہمارے گھر میں. تو میرے بہن بھائی اس سے تو میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے سے بڑی 2 بہنیں ہیں، ان دونوں بہنوں سے بڑے 2 بھائی ہیں. تو وہ مجھ سے بڑے تھے، میں چھوٹا تھا. جب میرے والد صاحب اللہ شدید علاقے میں تھے، تو میری پھوپھیوں نے کہا کہ شیر محمد تیرے دوسرے بچے تھوڑے بڑے ہے گئے، تو بالکل ہی چھوٹے ہے، انہوں کے حوالے چھڑ کے جا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں ان کا مقصد کیا تھا، کہ یہ شاید یہ کہہ دے گا کہ تم سنبھال لینا، یا ماں کے ساتھ کہا ہوگا بھائی کو. لیکن میرے والد صاحب نے آسمان کی طرف میں نے اس کی سوالی کر دیا. جن لوگوں کو خدا کے حوالے کر دیا جائے تو خدا کو، میں تو پیدائشی اس کے حوالے ہو جاتا ہوں. میں تو بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو، میں بحث دلائل جھگڑا لڑائی میں اس رستے کا بندہ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں، تم سے درخواست کرتا ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں غلطی پر ہوں تو آؤ، مجھے اتنا تو حق دو، مجھے بتاؤ تو صحیح میں کیسے غلطی ہوں. یہ تو مجھے حق دینا چاہیے. اگر تم کہتے ہو نہیں، آپ کو خارج کر کے ڈرا کے دھمکا کے آپ کو یہ بتائیں، ایسی بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کا انتظار لوگوں کو کرتا ہوں کہ آئیں. لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کسی قیمت پہ بھی خلیفہ ثانی، میں اس کو دشمن نہیں، مخالف نہیں ہوں، اس کا دعویٰ غلط ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے. ان لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں، اس کی اولاد کو، آگے جانشینوں کو، تمہاری اسی میں بھلائی ہے کہ اس غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے. میں نے کسی کو کیا کہنا ہے؟ افراد جماعت سے معذرت کرو کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، اور اس جماعت کو پٹی سے نہ اتارو. اور اگر یہ کام کرو گے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لو گے، مان جاؤ گے، تو اسی میں تمہاری اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی، اللہ آپ کو معافی فرمائے گا. آخر تم ہر مسلم اور سم کے اولاد ہو. لیکن اگر ضد کرو گے، لڑائی کرو گے، تو پھر تمہارا تو یہی حال ہوگا پہلے لوگوں کو ظالم کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مقابلہ کرنا اور سچائی کا مقابلہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ فہم دے گے. میں تو دعا کرتا ہوں آپ بھی یہ کریں کہ اللہ ان کو سمجھ دے. یہ دنیاوی غرور، دولتیں، نظام کچھ نہیں اللہ کی نظر میں کچھ نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں. یہ ایسے پھونک کی طرح اڑ جاتی ہیں. اصل چیز سچائی ہوتی ہے، اور اس کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. میں نے وہ جو اپنا مقدمہ ہے، میرا کلیم ہے ریٹن، میں نے 10 جون 2002 کو ڈاک کے حوالے کیا تھا. میں بات کر رہا ہوں 10 جون فرائیڈے 10th. ہاں جی. 84 ریور
رابع نے بھی کچھ مجھے یاد آ گیا ہے خواب دیکھی سی اور بہت مشہور ہوئی تھی یہ بات کہ تو فرائیڈے وہ 10 تو کراچی کا سمندر سے ہجان پیدا ہوا جی ہجان پیدا ہوا تو لوگ حیدرآباد پہنچی ہاں ٹھیک گاڑی لے کے وہ خواب نے فرائیڈے 10 جی وعدہ گلن دیتا سی جو بالکل وہ میرے ذہن چی میں ہونے کرنا پہ وہ تہاڈا ہی اللہ تعالیٰ کا نشان سی تہاڈے واسطے پیش گوئی کی تھی بالکل باہر وہ فرائیڈے 10 جو تھا 2002 کا تو اس دن میں نے اپنا مقدمہ ریٹن اور ان کے حوالے کیا اور میرے خیال میں تیسرے جمعے پہ وہ اسٹیج پہ ڈاکٹر صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ سچے لوگ اسٹیجوں پہ گرا نہیں کرتے وہ سچے ہوتے ہیں سچے آدمی کی شان ہی نہیں ہے وہ ڈکتا پھرے ہاں جو لوگ غلطیوں میں مبتلا ہو جائے اور جھوٹ پر چل رہے ہوں جھوٹ کا سہارا ہو جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ گر پڑتے ہیں تو وہ جیسی باتیں کرتے تھے میں نے تو اس میں خط میں کہا تھا کہ سیدی کر کے میں نے ان کو پکارا ہے ہر خط میں بڑے ادب کے ساتھ کہ کوئی یہ جھگڑا نہیں ہے یہ حکم سم کی جماعت ہے حکم سیموت کی اپنی چیزیں نہیں یہ آسم سے لی ہیں حکمرہ صاحب نے بھی آگے ان کی دعاؤں سے یہ برکت پائی ہے یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے آج آپ ہیں کل کو خدا کسی اور کو سونپ سکتا ہے یہ اس کی باتیں ہیں اس کی دولتیں ہیں تو بڑے ادب سے دلائل کے ساتھ اس سے بات کی ہے لیکن آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کے وجود میں بڑا ایک ریئیکشن ہوتا تھا بڑا ہوتا تھا جلالی قسم کا ہوتا تھا تو بہرحال آخری دم تک میں نے اس سے بات کیا لیکن اس میں بھی خط میں کہہ دیا تھا کہ یہ میرا خط ہے یہ میرا کلیم ہے اگر آپ سمجھتے ہیں میں غلطی بھی ہوں تو آپ کا تو فرض ہے کہ جماعت میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے غلط تو اس کا دفاع کرنا آپ کا فرض ہے ڈیوٹی ہے سب سے بڑا اہم آپ کا جو کام ہے آپ کے منصب کا وہ یہی ہے باقی شروع کا اجلاس یہ جمعے پڑھانا یہ تو وہ بھی کر سکتے ہیں لوگ یہ تمہارا کام ہے کہ اگر کوئی مدعی کسی خلیفے کے دور میں کھڑا ہو کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے سب سے پہلے خلیفے کو یہ کام ہوتے ہیں ان کو دیکھنا اس کے دعوے پہ غور کرنا اس کے دلائل دیکھنا اگر حق ہو تو کھڑا کر دینا ٹھیک ہے جی تم سچے ہو اگر تم غلطی خوردے ہو مثلا وہ اگر غلطی خوردہ شخص ہے تو اس کو سمجھانا پیار سے دلائل سے کہ عزیزم یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ غلطی لگی ہوئی ہے بات ختم یہ جو جمعے ہیں یہ تو کوئی مولوی پڑھا سکتا ہے بل سے شروع کے اجلاس ہیں سب کچھ ہے یہ دنیاوی کام ہے یہ خود اور لوگ بھی کر سکتے ہیں مین جو خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ جانشین ہوتا ہے حکم کا اس کا ذمہ دار ہے اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ جماعت میں کوئی غلط بات نہ پیدا ہو لیکن اگر کسی خلیفے کی زندگی میں دور اپنی خلافت میں ایک مدعی کھڑا ہوتا ہے اور اس کو اے میرے سید کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بخشا ہے میں آپ کے دادا جان کی دعاؤں کا برکت پانے والا شخص ہوں میں اپنی پاس سے کچھ نہیں میرے پاس اور یہ حقیقت ہے تو کوئی بھی خلیفہ اگر ہو تو اس کو چاہیے وہ سنے بات کو دلیل کے ساتھ اگر دلیل اس کے پاس سچی ہو تو اس کو ماننے میں آر نہیں ہونی چاہیے بالکل سچ ہے کیونکہ سچائی اللہ تعالیٰ جس مرضی انسان کو دے دے بخش دے ہدایت اس کے کام ہے تو پھر وہ جو اگر کوئی انسان ضد کرتا ہے تو اس ضدوں کی نتیجے تو پھر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پھر ان کا آخری پھر میرے خیال میں میرے اس ریٹن کلیم کے بعد پھر وہ زیادہ سے زیادہ 10 months زیادہ نہیں پھر ان کو زندگی نو بالکل تو بہر اللہ تعالیٰ وہ وہی چلے گئے ہیں اس دنیا میں ہمیں لیکن میں نے اپنے مضامین یہ ذکر کیا ہے اور لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہیں اگر وہ چاہتے اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بخش دیتا تو یہ جتنا ابتلا اس وقت جماعت میں پڑا ہوا ہے میری وجہ سے میری دعوت کی وجہ سے تو یہ ابتلا سے وہ نکال کر سکتے تھے جماعت کو بھی اپنے آپ کو بھی مجھے اب یہ ابتلا سب پہ چھا گیا ہے میرے پر بھی جماعت انبیاء پر بھی اور جو خلیفہ ہے ان کے بعد آیا ان پہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آپ بھی کریں میں بھی کروں سب جماعت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سچائی اور پھر رضا کی راہوں پر چلائے دنیا کچھ نہیں آنی جانی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ گوشہ نشینی میں غریبی مسکینی میں راضی ہو جائے تو وہ قبول کر لینی چاہیے